أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کوئی بات بتائیں اور وہ بھائی یعنی مسلمان بھائی آپ کو اس بات میں لکا مصدقن آپ کو سچا سمجھ رہا ہو، وانت بھی کاذب اور آپ اس میں جھوٹے ہوں۔ سب سے بڑی خیانت تو خیانت ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں لیکن ان کا عتاب اور ان کی سزا بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا الغیبت وشد من الزنا۔ اب ہماری نظر میں زنا تو بہت بڑا جرم ہے لیکن غیبت کوئی ایسا جرم نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے گناہوں کی نشاندہی کی ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ تو سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو کوئی بات بتائیں جھوٹی، یعنی آپ جھوٹ بول رہے ہوں، ہوا لکا مصدقن اور وہ آپ کو اس بات میں سچا سمجھ رہا ہو۔ مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ کسی کے اعتماد کو توڑنا، کوئی آپ پر بھروسہ کرتا ہے، آپ کی بات پر اعتماد کرتا ہے اور اس اعتماد کی آڑ میں آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ باقی الفاظ کے حوالے سے خیانتاً باب نصرہ کا مصدر ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ ترکیب کے حوالے سے کبرت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر ممیز، خیانتاً تمیز، ممیز اور تمیز مل کر مفسر۔ الناصبہ آگے تحدث فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، اخا کا مضاف مضاف الیہ مل کر ذوالحال۔ جی حدیثاً مفعول، ہوا مبتدا، لکا یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مصدقن سے، مصدقن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ عاطف آندہ بھی کاذب یہ معطوف، معطوف معطوف علیہ مل کر حال، حال ذوالحال مل کر مفعول بھی، حدیثاً مفعول ثانی ہو جائے گا اور یہ سارا مفعول اول ہو جائے گا۔ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر مل کر کبرت کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس العبد المحتکر ان ارخص اللہ اسعار حزنا وان اغلاها فرحا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام رواہ البیہقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہو۔ محتکر ذخیرہ اندوزی کرنے والا، مال کو یعنی اسٹاک کرنے والا، تاکہ جب اس کے ریٹ بڑھ جائیں، مہنگے ہو جائیں، تب اس کو بیچو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اسعار بھاؤ تاؤ کو سستا کر دے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے، وَإِنْ أَغْلَاهَا اور اگر بھاؤ تاؤ کو یعنی چیزوں کو مہنگا کر دے تو فریحا خوش ہو جاتا ہے۔ برا ہے وہ آدمی جو انسانوں کی ضروریات کی چیزوں میں ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہو۔ ان ارخص اللہ اگر اللہ تبارک و تعالی اسعار یعنی بھاؤ تاؤ چیزوں کا ریٹ اگر کم کر دے تو وہ اس پر غمگین ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَغْلَاهَا فَرِحَا اور اگر چیز مہنگی ہو جائے مارکیٹ میں تو اس نے چونکہ اسٹاک کیا ہوا ہے پہلے سے تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مقصد ذخیرہ اندوزی سے چیز کو مارکیٹ سے
غائب کر دینا اس نیت سے کہ جب اس کا ریٹ مہنگا ہو جائے گا پھر بیچوں گا، تو یہ بہت بڑا جرم بھی ہے اور غیر اخلاقی حرکت بھی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مذمت بیان کی ہے۔ محتکر یہ باب افتعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، احتکار اس کا مصدر آتا ہے، کسی چیز کا مہنگا داموں بیچنے کے لیے روک لینا، اور مجرد میں یہ باب ضربہ اور سمیہ سے استعمال ہوتا ہے، کمی کرنا، ظلم کرنا۔ اسعار یہ سعر کی جمع ہے، نرخ متعین کرنا، کسی چیز کی قیمت متعین کرنا۔ یہ باب سامیہ سے استعمال ہوتا ہے، آگ کا بھرنا۔ حزین وَإِنْ أَغْلَاهَا، اغلا یہ باب افعال سے ماضی کا صیغہ ہے، مہنگا خریدنا، کسی چیز کو مہنگا پانا۔ مجرد میں باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہے، زیادہ کرنا، بلند کرنا۔ فریحہ کا مطلب خوش ہونا، یہ باب سامیہ سے استعمال ہوتا ہے۔ ترکیب میں جیسے نعمہ افعال مدح میں سے ہے، آپ نے پڑھا ہے، بئس افعال ذم میں سے ہے۔ بئس فعل ذم، العبد فاعل، المحتکر مخصوص بالذم، یعنی اس بندے کو جس وجہ سے اس کی مذمت کی گئی ہے وہ اس کے اندر جو خاصیت ہے، جو غلط اس کی صفت ہے، وہ احتکار ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مخصوص بالذم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ آگے آسان ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، ان ارخص اللہ الاسعار یہ شرط ہے، حزین جزا ہے، وَإِنْ أَغْلَاهَا یہ شرط ہے، فریحہ اس کی جزا ہے۔ معطوف معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ نوع آخر من الجملة الفعلیہ وهو ما فی اولہ لن نافیہ، یعنی اب آگے بھی جملہ فعلیہ ہی بیان کریں گے، لیکن یہ وہ افعال ہیں جن کے آغاز میں، جن کے شروع میں لا نافیہ بھی ہوگا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قطات، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور سے مراد شکایت لگانے والا، اور شکایت لگانے سے مقصد دوسرے کو محض نقصان پہنچانا ہو، اس کو بے عزت کرنا ہو، اس کی بھلائی مقصود نہ ہو۔ اگر کوئی شکایت لگائی جاتی ہے کسی کی بھلائی کے لیے، کسی کے فائدے کے لیے، وہ اس کا مزاق نہیں ہے۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ یہاں کی وہاں اور وہاں کی یہاں لگانے والا، یا دوسرے الفاظ میں دو لوگوں کے درمیان آگ لگانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں سے، فرمایا کہ ان صاحب القبور کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہاں نمیمہ کے الفاظ ہیں، اس کا معنی بھی چغل خوری، یعنی یہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ الفاظ کے حوالے سے یہاں پر قطات یہ مبالغے کا صیغہ ہے، چغل خور باب ناصرہ سے استعمال ہوتا ہے، جھوٹ بولنا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ چغل خوری کے لیے جس طرح قطات آتا ہے، اسی طرح نمیمہ کا لفظ بھی آتا ہے۔ یہاں قطات کہا جاتا ہے، وہاں نمام کہا جاتا ہے۔ جی باقی ترکیب آسان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع، فرمایا کہ قطع تعلقی کرنے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نیچے انہوں نے لکھا ہے قاطع الرحم، یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داری ہو یا کسی بھی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلقی ہو، سب اس میں داخل ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے نفرت کی بنا پر قطع تعلقی جائز نہیں ہے۔
3 دن تک ناراضگی رہ سکتی ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ کسی سے دور رہنا، اور دور رہنے سے مراد یعنی جب وہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے سلام نہ کریں، یا وہ سلام کرے تو آپ جواب نہ دیں، یا اس کے برعکس آپ سلام کریں تو وہ جواب نہ دیں۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ بیٹھ کر آپس میں گپیں لگائیں اور ٹائم پاس کریں، اگر گھومنے پھرنے جائیں، اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے تو یہ قطع تعلق ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب سامنے والا شخص جس سے آپ کی ناراضگی تھی وہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو بس آپ اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں کوئی غلط جذبات نہیں اٹھتے، آپ اس کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کو سلام کرتا ہے، بس یہی تعلق ہے۔ جی، قاطع یہ باب فاتحہ سے استعمال ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کاٹنا، توڑنا، جدا کرنا۔ جی، باقی ترکیب کے حوالے سے آسان ہے، لا يدخل یعنی فعل ہو جائے گا، الجنت مفعول فی، قاطع فاعل، فعل فاعل اور مفعول فی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کو کبھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ مومن اگر کہیں سے ایک مرتبہ دھوکہ کھا لے، اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے، تو دوسری مرتبہ وہ محتاط ہو جاتا ہے، معاملات کرتے ہوئے وہ محتاط ہو جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ وہ ایسی جگہ سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور اگر لفظی معنی میں بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ہے، ظاہر ہے اگر کہیں سے کسی مقام سے اگر کسی چیز نے آپ کو ڈسا ہے گزرتے ہوئے، تو اس سوراخ سے، اس جگہ سے، اس چیز سے یقیناً جب انسان دوبارہ وہاں بیٹھتا ہے یا وہاں سے گزرتا ہے تو محتاط انداز میں گزرتا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف وہ جسمانی نقصان مقصود نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد طب کو بیان کرنا نہیں، جسمانی یعنی نقصان دہ چیزیں، اس فوائد اور وہ چیزیں بیان کی ہیں، یقیناً ان کے فائدہ مند ہونے میں، نقصان دہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اصل مقصد شریعت کو بیان کرنا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ایک مسلمان کو ایک سوراخ سے کبھی 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی انسان ایک جگہ سے بار بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ باقی یلدغ باب فتح سے استعمال ہوتا ہے، ڈسنا، ڈنگ مارنا۔ جوہر یہ لفظ مفرد ہے، سوراخ اس کی جمع اجحار آتی ہے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے لا یلدغ فعل، المؤمن نائب فاعل، من حرف جار، جوہر واحد یہ موصوف صفت ہے، موصوف صفت مل کر یعنی ممیز بن جائیں گے، مرتین اس کی تمیز ہے، ممیز تمیز مل کر مجرور، جار مجرور مل کر فعل سے متعلق، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ چلیں اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔